ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائیو بزرگوں، اس پہلی آیت میں تہجد کی نماز کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ آپ رات میں تہجد پڑھیں۔ نبی علیہ السلام کو حکم ہے۔ یہ تہجد کی نماز پانچوں نمازوں سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی۔ اس کا تذکرہ سورہ مزمل کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص من قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ جب سن 10 نبوی میں 5 نمازیں فرض ہوئیں تو تہجد کی فرضیت ختم ہو گئی، اب یہ نفل رہ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی نفل ہے متفق علیہ قول کے مطابق، آپ پر بھی فرضیت اس کی باقی نہیں رہی، لیکن نبی علیہ السلام نے تہجد کی پابندی سب سے زیادہ کی ہے۔ یعنی یوں سمجھیں جیسے کہ فرض اللہ کے نبی ادا فرماتے تھے، اسی اہتمام کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اس لیے کہ تہجد کی نماز اللہ کے قرب کا بہترین ذریعہ ہے اور اللہ سے ہم کلامی کا وقت ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے گلے شکوے اور تمام اپنی معروضات پیش کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کا بھی طریقہ تہجد پڑھنے کا رہا ہے، اور تہجد پڑھنے والا در حقیقت اللہ تعالیٰ سے پرسنل ملاقات کرنے والا ہے۔ فرض نمازیں یہ کیا ہے؟ جنرل ملاقات ہے سب کی، اس میں دربار عام ہے، اور تہجد کی نماز یہ دربار خاص ہے۔ تو کوشش ہونا چاہیے۔ یہاں قرآن میں اللہ نے فرمایا فَتَہَجَّدْ بِهِ، کہ آپ کیا کریں؟ کچھ رات جاگتے رہیں قرآن کے ساتھ۔ یہ زیادتی ہے آپ کے لیے۔ وجود کے معنی عربی میں آتے ہیں سو کر اٹھنے کے، چونکہ عام طور سے یہ نماز سو کر اٹھ کے پڑھی جاتی ہے، اس لیے اس کو تہجد کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی رات میں اٹھ نہیں پاتا ہے، نیند کا کچا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ سونے سے پہلے پڑھ لے۔ سونے سے پہلے پڑھ لے گا تو کسی نہ کسی درجے میں تو شمار اس کا بھی ہو ہی جائے گا۔ اتنا بھی نہیں کر سکتا، گھر جانے کے بعد مشغولیت اس کو گھیر لیتی ہے تو عشاء کی نماز ہی میں پڑھ لے۔ جو سنتیں پڑھتا ہے سنتیں کوئی بعد میں
2 نفل ہیں اس میں تہجد کی نیت کر لے، وطر کے بعد والے جو 2 نفل ہیں ان کو پہلے لے آئے، اس میں تہجد کی نیت کر لے، اور بعد میں سب سے آخر میں وطر پڑھ لے، تو یہ 4 رکعت اس کی تہجد کی ہو جائیں گی۔ کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا تو کیا ہے، بہتر ہے۔ اور اگر صبح میں آنکھ کھل جائے تو پھر دوبارہ پڑھ لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز اور ہمارے اوپر جو حکم ہے یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ آپ کے لیے کہا گا نافلہ لک، آپ کے لیے نفل ہے، لیکن ہماری نفل میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفل میں فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ ہم لوگ جو نوافل پڑھتے ہیں، ہماری نوافل کی تلافی کی جائے گی فرائض میں۔ اگر ہماری فرض نمازوں میں کوتاہی ہو گئی تو نفل کے ذریعے سے بھرپائی ہو جائے گی۔ ایسے ہی فرض روزوں میں کمی ہو گئی، نفل روزے رکھے ہیں تو یہ کمی اس کے ذریعے سے پوری کر دی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ ہر نماز کامل اور مکمل ہے، کسی طرح کی کمی کوتاہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جیسی اللہ نماز چاہتا ہے، اللہ کے نبی سے زیادہ بہتر ویسی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ کی نفل نماز کسی تلافی کے لیے نہیں ہے، کمی کوتاہی کو پورا کرنے کے لیے، بلکہ آپ کی نماز آپ کے رفع درجات کے لیے ہے، آپ کے لیے زیادتی ثواب کا یہ درجہ ہے۔ ثواب میں اضافہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نفل تہجد کے ذریعے ہوگا۔ اور پھر ہماری نفل نماز میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، معصوم ہے، آپ سے گناہ ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کو معصوم رکھا ہے، تو اس لیے آپ کی نماز میں اور ہماری نماز میں یہ تھوڑا سا کیا ہے، نفل نمازوں میں فرق ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز اگر بیٹھ کے پڑھے تو بھی پورا ثواب ملتا ہے۔ ہم نفل نماز بیٹھ کے پڑھیں گے تو آدھا ثواب ملے گا، ہاں اگر عذر کی وجہ سے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھنے میں بھی پورا کا پورا ثواب دیا جائے گا۔ اچھا، تہجد کی کتنی رکعت پڑھی جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف روایات اس سلسلے میں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد میں 7 رکعت، 9 رکعت، 11 رکعت اور 13 رکعت تک نماز پڑھی ہے۔ یہ 13، 9، 11، 7 یہ تو وطر معلوم ہو رہا ہے، تو اس میں 3 رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر ہوتی تھی۔ 7 پڑھی ہیں تو 4 تہجد کی ہو گئیں، 3 وطر کی ہو گئیں۔ 9 پڑھی ہیں تو 6 تہجد کی ہو گئیں، 3 وطر کی ہو گئیں۔ 11 پڑھی ہیں تو آپ علیہ السلام کی 8 کیا ہو گئیں، تہجد کی ہو گئیں، اور 3 رکعت وطر کی ہو گئیں۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف، اور ایسا بھی ہوا کہ آپ نے 8 رکعت تہجد ایک سلام سے پڑھی ہے، 8 رکعت ایک سلام سے پڑھی ہے، لیکن یہ معمول نہیں تھا آپ کا، کبھی کبھار آپ نے کیا ہے۔ تو اس لیے ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم تہجد کی نماز 2 رکعت کر کے ہی پڑھیں گے، 4 رکعت کر کے نہیں پڑھیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز کی جو قرات ہوتی تھی تو پہلی 2 رکعتیں آپ کی ہلکی پھلکی ہوتی تھی، چونکہ ابھی سو کے اٹھے ہیں تو جسم کو بھی سیٹ ہونا ہے، ڈائریکٹ لمبے کھڑے ہو جائیں گے تو پریشانی ہو سکتی ہے، تو تمام اعضاء اپنی جگہ سیٹ ہو جائیں۔ تو پہلے 2 رکعت آپ ہلکی پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ احد پڑھتے تھے۔ اس کے بعد آپ کی جو نماز ہوتی تھی تہجد کی وہ لمبی رکعتیں ہوتی تھی، اور یہاں تک لمبی ہوئی کہ 7 پارے ایک رکعت میں اللہ کے نبی نے پڑھے، ایک رکعت میں۔ اور پھر کمال یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز جو ہوتی تھی، جتنا لمبا قیام، اتنا لمبا رکوع، اتنا ہی لمبا سجدہ۔ ہم لوگ قیام لمبا کر لیں تو رکوع میں کیا ہے، جلدی کر دیتے ہیں، رکوع لمبا کر لیں تو سجدے میں جلدی کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو نماز تھی تہجد کی، قیام، رکوع، سجدہ، ان تینوں کی مقدار تقریباً برابر رہتی تھی۔ تو ہم بھی کوشش کریں، اگر اللہ توفیق دے تہجد کی نماز کی، تو ہم بھی قیام کے اعتبار سے رکوع اور سجدہ کریں۔ اب ہم کیا پڑھیں گے اس میں؟
تو بھائی کچھ نہیں پڑھ سکتے، سبحان ربی العظیم سبحان ربی اعلیٰ تو یاد ہے، ہم ادنا پر کفایت کرتے ہیں کہ 3 مرتبہ پڑھ لو۔ اچھا مال میں ادنا پہ کفایت نہیں کرتے، بھائی 100 روپیہ کمارے ٹھیک ہے اتنے ہی رہنے دو، اس میں تو کوشش ہوتی ہے نا 100 کے 10,000 ہونا چاہیے، لیکن عبادات میں اور اخروی اعتبار سے ہم لوگ بڑے قناعت پسند ہو جاتے ہیں، بس 3 ہی مرتبہ رہنے دیں۔ بھائی اس میں کیوں نہیں ہم سوچتے 21 مرتبہ کہیں سبحان ربی العظیم، 51 مرتبہ کہیں سبحان ربی الاعلیٰ؟ کبھی ایسا بھی تو ہو جائے، اگر روزانہ ہم 3-5 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو کبھی ہفتے میں 15 دن میں مہینے میں ایک موقع ایسا بھی آنا چاہیے کہ ہمارا سجدہ 2 منٹ 3 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کا ایک سجدہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سجدے پہ کیا آ جائے، ترس آ جائے۔ ایسا بھی تو سجدہ کوئی ہونا چاہیے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے پیشانی پہ سجدے کا نشان آیا تو کیا کوئی ایسا بھی سجدہ کر کہ زمین پہ نشان پڑے، ایسا بھی سجدہ تو ہونا چاہیے کہ زمین پر نشان ہمارے سجدے کا پڑ جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی ایسی ہوتی تھی، اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اگر کسی کو لمبی نماز نہیں پڑھنا تو 2 رکعت جو بتائی اس ترتیب سے، اس کے بعد میں آیت الکرسی پڑھے خالدون تک پہلی رکعت میں، اور پھر تیسری رکعت میں اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد میں للہ ما فی السماوات پڑھے۔ عام طور سے لوگوں کو قرآن یاد نہیں ہوتا، لیکن یاسین شریف یاد ہوتی ہے، تو اس کے بعد اگر اور پڑھنا ہے تو یاسین شریف 2 رکعت یا 4 رکعت میں یاسین شریف پڑھ لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یاسین شریف قرآن کا دل ہے، اور یہ وقت جو ہے 24 گھنٹے میں وقتوں کا دل ہے، تہجد کا وقت، اور اس وقت جو امت کا دل ہے اللہ والے وہ جاگے ہوئے ہیں۔ 3 دل ملیں گے اس وقت میں، 3 دل کیا ہوں گے؟ ملیں گے، اور اس وقت میں خاص توجہ اللہ کی اپنے بندوں کی طرف ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ باقاعدہ آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا دوں، ہے کوئی معافی چاہنے والا معاف کروں، ہے روزی کا طلبگار اس کی روزی کا مسئلہ حل کروں، تو ایسے وقت میں بندہ ہاتھ اٹھا کے کہے اللہ تو بلا رہا، میں آ گیا، مجھے دے دے، اور جب بار بار کہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کا یقینی طور پر حل نکالیں گے۔ تو یہ حکم دیا گیا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے پورے امت کو، اور صحابہ کا معمول اللہ نے ذکر کیا سورہ الف لام میم سجدہ میں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ صحابہ کرام کے پہلو رات میں ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اللہ کے خوف اور امید میں اللہ کو وہ پکارتے ہیں، اللہ کو بلاتے ہیں۔ تو فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور کچھ رات جاگتے رہیے قرآن کے ساتھ، یہ زیادتی ہے آپ کے لیے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، قریب ہے کہ کھڑا کر دے تجھ کو تیرا مقام محمود میں۔ تہجد کی نماز اور مقام محمود، ان دونوں میں تھوڑا سا کیا ہے، آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تہجد پڑھیے، اور اس کے ذریعے سے آپ کو مقام محمود ملے گا، وہ تو طے ہے اللہ کے نبی کے لیے مقام محمود، لیکن اللہ نے فرمایا اس کے ذریعے سے آپ کو آسانی کے ساتھ اس مقام تک پہنچایا جائے گا۔ مقام محمود ہے کیا؟ جب محشر کے میدان میں تمام امت پریشان ہوگی، انبیاء بھی پریشان ہوں گے، انبیاء کے پاس امتیں جائیں گی، وہ سب کے سب انکار کر دیں گے، سفارش سے لمبی حدیث ہے، آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آپ فرمائیں گے ہاں انا لہا، میں اس کا حقدار ہوں، میں اللہ سے تمہاری سفارش کروں گا کہ حساب کتاب شروع ہو جائے۔ پھر اللہ کے نبی اللہ کے عرش کے پاس آ کر کے لمبا سجدہ کریں گے، اور آپ فرماتے ہیں احمدہ بمحامد لم احضرہ الآن، ان الفاظ سے اللہ کی تعریف کروں گا جو مجھے ابھی یاد نہیں ہے، اللہ اسی وقت میرے دل میں وہ الفاظ اپنی تعریفات کے ڈالے گا۔ تو وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو سجدہ کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے وہ مقام محمود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ احمد ہیں، آپ کی امت حمادون ہے، آپ کے پاس قیامت میں جو جھنڈا ہوگا اس کا نام ہوگا لوائے حمد، حمد والا جھنڈا، اور آپ کو جو مقام ملے گا وہ کیا ملے گا؟ مقام محمود ملے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔
اور اسی لیے ہمیں حکم دیا گیا کیا کہ اذان کے بعد ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگیں، کاہے کی؟ مقام محمود کی دعا مانگیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتا، کہ اللہ ہمارے نبی کو اس مقام محمود پر پہنچائیے جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے۔ حالانکہ وہ تو ملے گا ہی، لیکن ہم یہ کہ دعا مانگیں گے تو دعا مانگنے کی وجہ سے ہمارا مقام بلند ہو جائے گا، اس لیے ہم دعا مانگ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام کا ہمیں کسی نہ کسی درجے میں قرب حاصل ہوگا۔ تو مقام محمود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اور ساری امتیں سفارش کریں گی، سارے انبیاء سفارش کریں گے، چھوٹے بڑے سفارش کریں گے، علماء کیا کریں گے؟ سفارش کریں گے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، جب اللہ کے نبی سفارش کرا کے سارے لوگوں کو جہنم سے نکلوا لیں گے، جو نہیں گئے ہوں گے انہیں بچا لیں گے، تو پھر علماء کاہے کی سفارش کریں گے؟ یا جو عام نیک لوگ ہیں، یا حاجی کے بارے میں کہا گیا ہے خاندان کی سفارش 70 آدمی سفارش کرے گا، وہ کاہے کی کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء، حاجی، مجاہد اور دیگر جن کو سفارش کا حق ملے گا، وہ اپنی ساری سفارشیں اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیں گے کہ ہماری ان کے بارے میں سفارش ہے، ان کے بارے میں، ان کے بارے میں، ان کے بارے میں، اور اللہ کے نبی وہ ساری سفارشیں لے کر اللہ کے دربار میں پہنچ کر کے پیش کریں گے کہ یہ میری امت کی سفارشیں ہیں فلاں فلاں کے لیے، اور میں بھی سفارش کر رہا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔ اللہ کے نبی ان کو کیا کریں گے؟ بخشوائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی ہمارے نبی کی شفاعت سے سرفراز فرمائے۔